اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روشن کتاب یعنی قرآن شریف۔ پیارے طالب علم ساتھیوں، اللہ تعالی نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں اپنے رسول بھیجے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ رسول اللہ کی پیروی کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ترجمہ: اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب لوگ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کے دلوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان تو وہی ہیں جو اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانور، پتھر، پہاڑ، درخت سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ایک بے جان پہاڑ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ہم انسانوں کو تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ پیارے طالب علم ساتھیوں، آج میں اردو کی تیسری جماعت کے لیے جو کتاب ہے سن ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی، اس کا لیسن 2 ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ ان کے سوالوں کے جوابات پیش کر رہا ہوں، لیکن جوابات دینے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا؟ سوال بے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی کہ والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ سوال جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ سوال دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کی کوئی مثال دیں۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، اپنا کام خود کر لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتوں کی بھی مرمت کر لیتے تھے۔ سوال نمبر 2، الفاظ کو معنی سے ملائیے۔ الف، پرورش۔ پرورش کے معنی ہے پالنا۔ نمبر 2، صادق۔ صادق کے معنی ہے سچا۔ نمبر 3، امین۔ امین کے معنی ہے امانت دار۔ نمبر 4، شفقت۔ شفقت کے معنی ہے نرمی۔ نمبر 5، لقب۔ لقب کے معنی ہے خاص نام۔ نمبر 6، عطا کرنا۔ عطا کرنا کے معنی ہے دینا۔ یہ جتنے بھی الفاظ کے معنی ہیں وہ میں نے ریڈ کلر سے لکھے ہیں۔ تو پیارے طالب علم ساتھیوں، یہ آج آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق کی ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا ٹیچر شیخ لیاقت حسین۔